بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے سیرت النبی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح نعیم احمد بلوچ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر نعیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم نے پچھلی بار حضرت ابو ذر غفاری کی کہانی سنی تھی، تو آج کے کیا حالات ہیں؟ جی، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کا واقعہ بتایا تھا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کعبہ میں چلے گئے، قرآن کی تلاوت کی، اور وہاں پر لوگوں نے ان کو بہت مارا، اور پھر ان کو چھڑوایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ابھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کفار کو ہم پر ظلم و ستم کا بہانہ مل جائے، موقع مل جائے۔ اور بتایا گیا کہ جیسے حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے بڑے بڑے سردار ایمان لا چکے ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، لیکن ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جاری رہے تھے۔ بعد میں حبشہ کی طرف جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے اور اس طرح کی چیزوں کا انہیں پتہ چلا، تو وہ ان میں سے بہت سارے لوگ واپس آ گئے۔ تو کچھ لوگ وہاں رہے اور وہ بہت بعد تک رہے، لیکن بہت سارے لوگ واپس آ گئے۔ ان میں سے ایک بڑے اہم جو شخصیت تھی وہ حضرت مصعب بن عمیر تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے نوجوان تھے، اور مکہ کے بڑے امیر لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ان کی والدہ بہت سخت تھی، اور وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی، اور ان کو مجبور کرتی تھی کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں، اور وہ اپنی والدہ کی کے ساتھ کوئی ہارش رویہ بھی نہیں اختیار کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ چلے گئے۔ اور اب وہ جو دوبارہ آئے تو ان کی والدہ نے پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ یا تو دین چھوڑ دو یا تو میرا گھر چھوڑ دو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اور جب گھر چھوڑنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کپڑے بھی اتار دو۔ اور پھر مکہ نے دیکھا کہ وہ نوجوان جس کا لباس سب سے اچھا، سب سے قیمتی ہوتا تھا، جو جہاں جاتا تھا وہاں پر خوشبو پھیل جاتی تھی، وہ بہت ہی ایک سطر ڈھانپنے کا لباس پہنے ہوئے وہ اپنے گھر سے جا رہا ہے۔ تو وہ حضرت مصعب بن عمیر اس حوالے سے بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کے آگے جا کر میں اور بھی آپ کو واقعات سناؤں گا کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت بڑے بڑے کام کیے، اور بہت بڑا ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی آپ آگے جا کر آپ کو میں بتاؤں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی طرح اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے بہت ظلم و ستم برداشت کیا اور ثابت قدم رہے، اور بعض بڑے دلچسپ واقعات بھی اس طرح کے آتے ہیں۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلوں میں کشتی بھی سیکھتے تھے، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ آگے جا کر ایک واقعہ آنا ہے۔ تو مکہ کا ایک بہادر ایک پہلوان تھا، رکانہ اس کا نام تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ میں جتنے بھی لوگ تھے پرسنلی ذاتی طور پر ایک ایک آدمی سے ملے اور اس کو اسلام کی طرف بلایا۔ تو اس میں رکانہ کو بھی آپ نے دعوت دی، پہلے بھی کہا ہوگا، اب ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے دوبارہ بھی انہیں کہا کہ آپ ایمان لائیں اور شرک کے کاموں سے باز آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ پر ایمان لاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، آپ مجھ سے کشتی کریں۔ اچھا، اگر آپ کشتی میں مجھ سے جیت گئے تو میں آپ پر ایمان لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کشتی کی، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، کوئی 1-2 سیکنڈ میں ہی حضور نے ان کو ہرا دیا۔ تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میرے جیسا اتنا بڑا پہلوان اور یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ میں کو تیار نہیں تھا، میچ کر لیں۔ ہاں، انہوں نے دوبارہ کیا، وہی کام ہوا، کچھ چند سیکنڈ میں حضور نے ان کو چت کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک مرتبہ اور رسول اکرم نے کہا ٹھیک، تیسری دفعہ بھی وہی ہوا، تو پھر وہ آپ پر ایمان لے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہو سکتا ہے معجزاتی طور پر بھی اللہ کی مدد تو یقیناً اس میں ہوگی، لیکن پھر بھی آدمی اپنے طور پر بھی
جب تک کچھ نہ کرے مدد نہیں آتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ بڑے ماہر تھے۔ تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ آپ کی سیرت کا۔ اچھا انہی دنوں ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یہ آپ کی 570 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 610 میں آپ نبی بنے ہیں، اور 13 سال آپ مکہ میں رہے ہیں، اور اس کے بعد 11 سال کے قریب آپ اس میں مدینہ میں رہے۔ تو کوئی یہ 613 آپ سمجھ لو اس میں آپ کی وفات ہو جاتی۔ تو یہ کوئی 611-12 کا واقعہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اچھا عام اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر تھا اور ایک ایرانی امپائر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے مشکل نام ہے ساسانی اور بازنطینی اور یہ وہ، میں آپ کو ان کے بڑے مشکل نام ہے، آپ اس الجھن میں نہ پڑیں۔ میں آپ کو سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ ایک روم کی بادشاہ تھی اور ایک ایران سے تھی، تو یہ لوگ ایران والی سائڈ پہ تھے؟ نہیں، ہوا یہ کہ رومی جو تھے وہ مسیحی تھے، جن کو عام لفظوں میں عیسائی کہا جاتا ہے، اور جو ایرانی تھے یہ آتش پرست تھے، ان کو مجوسی کہا جاتا تھا۔ تو ایرانیوں نے، اکرم بھی داستان ہے، میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، ایرانیوں نے کسی وجہ سے وہ روم پر حملہ کر دیا اور ان کے بہت سارے علاقے فتح کر لیے۔ اتنے علاقے فتح کر لیے کہ یہ صاف لگ رہا تھا کہ ایران روم کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس موقع پر جب روم کی سلطنت ختم ہونے کے قریب تھی، قرآن مجید نے ایک پیشن گوئی کی۔ قرآن مجید نے کہا کہ 3 سے 9 سال کے درمیان قرآن مجید نے اس کے لیے بضع کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 سے 9 سال کے درمیان 3 سے 9 سال کے درمیان اندر روم دوبارہ فتح حاصل کر لے گا۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ آخر اہل کتاب تھے، نبیوں کو ماننے والے تھے اور مسیحی کہلاتے تھے، اور جبکہ ایران والے آتش پرست تھے، وہ اس طرح سے نبیوں کے قائل نہیں تھے۔ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھی؟ روم کے ساتھ۔ اور مکہ والوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ ایرانیوں کے ساتھ۔ وہ ان کو اپنے قریب سمجھتے تھے، مسلمان کو اپنے قریب سمجھتے تھے، اور وہ بڑے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ آپ کے قرآن میں آ رہا ہے کہ جی بہت جلد اگر مسلمان غالب آ جائیں گے، اگر ہم ایمان لائیں گے تو غالب آ جائیں گے، تو یہ کیسا آپ کا غلبہ ہے کہ ایران والے تو آپ کو مار رہے ہیں اور وہ ہماری طرف ہیں، تو یہ قرآن کی کیسی پیشن گوئی ہیں؟ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس موقع پر جب قرآن نے یہ کہا تو پھر تو انہوں نے اور کیا، بہت انہوں نے مذاق اڑایا، حتیٰ کہ ایک بڑے کافر امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق سے شرط لگا لی اچھا کہ اگر رومی فتح ہو گئے تو اتنے اونٹوں کی شرط، وہ بڑھتے 100 اونٹوں تک چلے گی۔ اچھا انہوں نے کہا اگر رومی جیت گئے تو 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کو ملیں گے، اور اگر ایرانی جیت گئے تو اتنے اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کو دینے پڑے گا۔ انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اور پہلے کم اونٹ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم 100 اونٹ تک کی بات کرو، تو وہ یہ شرط لگی، اور واقعی 3 سال کے اندر رومی جو ہے وہ فتح یاب ہوگا۔ بلکہ قرآن نے جیسے یہ بات کہی تھی اس سے اگلے سال ہی وہ معاملہ الٹا ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا یہ جو روم کی پیشن گوئی کی بات ہے نا، یہ ایک بہت ہی قابل ذکر واقعہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جو دنیا میں اہم ترین واقعہ تھا۔ اس سے قرآن نہ صرف اپنے دور کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے، بلکہ اس دور کے اس عالمی تناظر کو، بیسکلی بین الاقوامی واقعے کو
مینشن کرتا ورلڈ ہسٹری کا ہے، ورلڈ ہسٹری میں قرآن مجید آ جاتا ہے، ہوں، اور وہ ہوا بھی بہت درست بات. وہ ایک بڑا مشہور رومن بہت بڑا مشہور ہسٹورین ہے، اس نے گبن، اس نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنے کم عرصے میں رومی دوبارہ فتح یاب ہو جائیں گے. فتح یاب تو کجا، وہ زندہ بھی بچ پائیں گے کہ نہیں. تو قرآن نے یہ کر دکھایا. تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوئی تو کہ قرآن مجید نے ایک بہت بڑا تاریخی معجزہ ہے قرآن مجید کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ان پر جو نازل ہوئی اس کا، کہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا ہونے کا، کہ ایسے تاریخی واقعے کی پیشن گوئی کی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد کے حالات ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ.